نعرہ نقش بندیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاک در حسین کی سوغات چاہیے، خاک در حسین کی سوغات چاہیے، ہاتھوں کو میرے نسبت سادات چاہیے، خاک در رسول کی سوغات چاہیے، ہاتھوں کو میرے نسبت سادات چاہیے، اور بچوں کی پرورش کے لیے اور کچھ نہیں چاہیے، بس حسن حسین کی مجھ کو خیرات چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين بفضل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وآل بيته وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل عز و احترام سادات کرام، علماء کرام، مشایخ اعظام، تمام حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ اللہ پاک فرماتا ہے جن لوگوں نے یہ کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ قائم رہے۔ دیکھو اللہ اللہ کہنا یہ الگ بات ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اس پہ قائم رہنا یہ الگ بات ہے۔ اللہ اللہ تو سب کہتے ہیں، لیکن جب استقامت کی بات آتی ہے نا تو بڑی بڑی پھسل جاتی ہے، بڑے بڑے پھسل جاتی ہیں جب استقامت کی بات آتی ہے۔ اب استقامت کیا ہے وہ تو الگ الگ اس کی تشریح علماء اکرام نے فرمائی ہے کہ شریعت کا پابند ہونا، اللہ پہ توکل کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ کے لیے محبت رکھنا الحب للہ، اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا البغض للہ۔ بہت ساری استقامت میں بہت ساری باتیں آ جائیں گی، لیکن قرآن مجید نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اتنا کافی نہیں تھا۔ اللہ 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 اللہ، ایک وقت وہ تھا کہ سب اللہ اللہ کہہ رہے تھے، جبرائیل بھی تھا، میکائیل بھی تھا، اسرائیل بھی تھا، سب اللہ 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 کہہ رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ لیکن جب رب نے ارادہ فرمایا کہ ان میں مستقیم کون ہیں، استقامت والے کون ہیں، کیونکہ ان اللہ اللہ کہنے والوں میں ایک کافر بھی ہے جو بھی اللہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ بھی اللہ اللہ کہہ رہا تھا، جس کو ہم اور آپ شیطان کہتے ہیں، وہ بھی کہہ رہا تھا اللہ اللہ، سب فرشتے ذکر کر رہے تھے تو وہ بھی کہہ رہا تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ، سب جماعت میں تھا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، تمام ملائکہ سب اللہ اللہ کہہ رہے تھے تو وہ بھی اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ رب نے مشیت خداوندی نے ارادہ فرمایا کہ اب استقامت والا اس میں کون ہے، تاکہ پتہ لگ جائے کہ رب اللہ کہنے والے ان میں سے استقامت والا کون ہے۔ اس لیے اللہ نے استقامت کا امتحان لیا، نماز سے نہیں، نماز تو سب پڑھتی تھی، اپنے حساب سے جو بھی عبادت ہوگی ان کی، کس کا قیام، کس کا رکوع، کس کا سجدہ،
اب اللہ نے امتحان لیا کہ بھئی رب اللہ کہنے والے میں مستقیم کون ہے، تو اللہ نے ایک نبی کو پیدا فرمایا، اور اس نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا۔ سبحان اللہ۔ کہا آپ تعظیم کرو، اللہ اللہ تو سب کہتے ہیں، کروڑوں سال ہو گئے اللہ رب اللہ، اب مجھے تو یہ نہیں دیکھنا، میرا ذکر کرتے رہو، لیکن مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ تم میں سے استقامت والا کون ہے۔ سبحان اب اللہ۔ کیسے پتہ لگی؟ کہا میرے نبی کی نور کی جو تعظیم کرے گا وہ استقامت والا، جو میرے نبی کی نور کی تعظیم کرے گا وہ استقامت والا، اور اگر میرے نبی کی نور کو سجدہ نہ کیا تو کتنا اللہ اللہ کہے میں اسے مستقیم کی سب سے نکال دوں گا۔ نکال دیا رب نے، فخرج نکل جا۔ ارے میں بھی اللہ اللہ کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، کہ نہیں، صرف رب اللہ کہہ رہا ہے ثم استقاموا، تیرے میں پایا نہیں جاتا، ثم استقاموا، اس پہ قائم رہے۔ اب یہ بات تو یہ ہے کہ استقامت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال، اوامر، برے کاموں کو چھوڑ دینا، تقوی، پرہیزگاری، یہ سب استقامت کے لیے ضروری ہیں، لیکن ان سب سے پہلے ضروری ہے حضور کی تعظیم کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اللہ کہنے والے ہیں چلو آپ روزے رکھو فرشتوں سے، اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ اللہ کہنے والے ان کو کہو کہ نمازیں پڑھو، یہ استقامت ان کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اللہ کہنے والے فرشتے جاؤ میرا گھر کعبہ ہے اور اس کا طواف کر کے آؤ، نہیں، استقامت کا پہلا امتحان تعظیم محمدی سے ہو رہا ہے، پہلا امتحان۔ اب بتاؤ جو حضور کی نور کی تعظیم نہ کرے وہ کتنا اللہ اللہ کرے، وہ استقامت والا نہیں ہو سکتا۔ اب جب حضور کی تعظیم کرے تو حضور کے صحابہ کی تعظیم بھی ضروری ہے، حضور سے تعلق رکھنے والے صحابہ کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ جب حضور کی تعظیم کرے تو حضور کی پاک بیویاں امہات المومنین کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ جب حضور سے محبت اور تعظیم کرے تو حضور کی اولاد سے بھی محبت اور تعظیم کرنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ جو حضور کی اولاد سے محبت نہ کرے اور کہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، وہ استقامت والا نہیں ہو سکتا۔ جو کہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں لیکن امیر معاویہ سے محبت نہیں رکھ سکتا، وہ کبھی نہیں ہو سکتا استقامت والا۔ استقامت والا ہے تو حضور کے ہر صحابی سے محبت رکھے، حضور کی اہل بیت قیامت تک جو آنے والے ہیں سب سے محبت رکھے، سبحان اللہ۔ جب ہوگی استقامت۔ تو رب نے بھی شرط کی، اللہ پاک کو بھی پتا تھا کہ اللہ اللہ کہنے والے تو بہت ملیں گے، اللہ اللہ، لیکن شرط کی کہ ثم استقاموا، اس پہ قائم کون رہتا ہے۔ اب یہ تو پہلی شرط، اس کے بعد شرطیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں ایک شرط بیان کرتا ہوں۔ ابھی مولانا صدیق نے کہا نا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، جو کہے میرا رب اللہ ہے، جو کہے میرا رب اللہ ہے اور اللہ پاک کی اگر رضا پہ راضی نہ رہے تو اس کا رب اللہ کہنا صحیح نہیں۔ اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہے، اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا یہ بڑی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو حضور نے کہا کیف اصبحت، تو نے کیسی صبح کی؟ کہا مومن ہوں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا تو مومن ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ تو مومن ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ صحابی نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، سب کچھ تھا، مجاہد بھی تھے، ہے نا، قرآن پڑھنے والے بھی تھے، لیکن انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں مومن ہوں، اس کی نشانی تو میرے پاس یہ ہے کہ مجھ پہ اگر کوئی اللہ کی نعمت آتی ہے تو شکر ادا کرتا ہوں، اور مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہوں، اور ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہوں۔ حضور نے سرٹیفکیٹ دی تھی کہ ہاں تو مومن ہے۔ اللہ کے نبی نے سرٹیفکیٹ، انہوں نے یہ نہیں کہا میں نمازیں پڑھتا ہوں، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب ضروری ہیں، لیکن انہوں نے تو کیا کہا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہوں، اللہ کی جو مرضی ہو اس پہ راضی رہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو مومن ہے، تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ بہت بلند مقام ہے۔ مجھے سرکار غوث اعظم عبد القادر، مجھے بھی آدھا گھنٹہ ملا ہے، زیادہ ٹائم نہیں ملا، مجھے سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئی۔ آپ کی بہت ساری تصنیفات ہیں جن میں غنیۃ الطالبین بھی ہے اور بہت ساری بھی کتابیں آپ کی ہیں، ان میں سے آپ کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب۔
میرے پاس نہیں ہے، میرے امامہ سید علیام شاہ بیٹھی ہیں، ان کے والد محترم سید شاہ ولی بابا، ان کے پاس یہ بہت ساری کتابیں تھی، دیکھتا وہ مجھے فتوح الغیب مطالعے کے لیے دی، اس زمانے میں نے دیکھی تھی 20-25 سال پہلے، فتوح الغیب۔ اس میں سرکار غوث اعظم نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ اب لکھے کہ اگر بندے پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے نا، مقام رضا میں لکھا ہے، بندے پہ کوئی مصیبت اور تکلیف آ جاتی ہے نا تو خود کوشش کرتا ہے دور ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، محنت کرے، دوائیں کھائے، یہ کرے، دعائیں مانگے، یہ کرے، وہ کرے، مصیبت آ جاتی ہے تو کبھی کبھی یہ مصیبت دور ہو جاتی ہے اور کبھی دور نہیں ہوتی، خود محنت کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خود محنت کرے اور دور نہ ہو تو پھر عزیز، رشتہ دار، ڈاکٹر، پیروں، فقیروں، ان کے پاس جاتا ہے، یا دعا کرو یہ مصیبت دور ہو جائے، یہ تکلیف دور ہو جائے، یہ بیماری دور ہو جائے، یہ ٹینشن دور ہو جائے، یہ چنتا دور ہو جائے، یہ فکر دور ہو جائے۔ پیروں، فقیروں، ڈاکٹروں، ہے نا، رشتہ دار، عزیز، ہمدرد، مدد کرنے والوں کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس کی یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتی ہیں کہ دور ہو جاتی ہیں، مدد کرنے والے مدد کرتے ہیں تو دور ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ مصیبت دور نہیں ہوتی۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر یا نبی۔ بیٹھو آپ لوگ، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، آپ بیٹھو بیٹھو آپ لوگ۔ کبھی کبھی یہ مصیبت، دیکھو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی جن کی نسل سے میں ہوں، میں سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے فرزند سیدنا عبد الرزاق، ان کے بیٹے ابو نصر صالح جن کی اولاد سے کہ چھوٹا والی شیخ الاسلام مدنی میاں اور ہاشمی میاں میں آئی ہے، ان کی اولاد سے ہوں۔ تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے فتوح الغیب، اس میں فرماتے ہیں کہ اگر بندے پہ کوئی مصیبت آ جائے نا، تکلیف آ جائے تو خود دور کرتا ہے، دور ہو جائے، دور ہو جائے، دور ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ انسان کی کوشش سے ملتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، کوشش کرنا، اسباب اختیار کرنا، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ کوشش کرتا ہے تو تکلیف دور جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ تکلیف دور نہیں ہوتی۔ پھر کیا کرتا ہے کہ یار میں نے تو بہت محنت کی، بیماری دور نہیں ہوئی، ٹینشن دور نہیں ہوا، چنتا دور نہیں ہوئی، تکلیف دور نہیں ہوئی۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ رشتہ دار، عزیز، ڈاکٹر، وکیل، پیر، فقیر، ان کے پاس جاتا ہے، یار یہ تکلیف ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی دعاؤں سے تکلیف دور ہو جاتی ہے، یہ اسباب اختیار کرتا ہے، یہ سب اسباب ہے۔ اور اسباب اختیار کرنا یہ منع نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے، اسباب پہ بھروسہ کرنا منع ہے۔ اب سبب اختیار کرو، ہے نا، اب کھیتی کرو، ہے نا، ہل چلاؤ، بیج بو، پانی دو، صفائی کرو، یہ سب اسباب ہیں۔ اب کتنی فصل ہوگی یہ اسباب پہ بھروسہ مت کرو، بھروسہ کرو مسبب الاسباب پہ، رب پہ بھروسہ کرو۔ ہم میں اور اولیاء کرام میں فرق یہ ہے کہ ہم اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں، ارے یار بڑے بادل آ گئے ہیں اب تو بارش ہوگی۔ اولیاء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، بادل کتنے بھی ہوں اگر رب چاہے تو بارش ہو، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ تو اسباب اختیار کرنا کوئی منع نہیں ہے نا، یہ اسباب اختیار کرو۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ سب کے پاس جاتا ہے، یار یہ بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، یہ مصیبت ہے نا، تو دعائیں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کی دعاؤں سے یہ تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دور نہیں ہوتی۔ اب تو بیچارہ گھبرایا کہ میں نے محنت کی، دور نہیں ہوئی، اوروں سے مدد لی پھر بھی دور نہیں ہوئی، اب کرنا کیا؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں، فتوح الغیب اٹھا کے دیکھو آپ، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے کہ مولا اب تو ہی کر، تو ہی کر، تو ہی کر، دعائیں مانگتا ہے۔ اور دعا مانگنا بھی سنت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ دعائیں مانگتے رہو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ رب سے دعا نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے جسے اعلیٰ حضرت نے العامہ والعلا میں لکھا ہے
کہ دعا مشکل ہو کہ آسانی ہو، آپ پیسے والے ہوں کہ غریب ہوں، ہر حالت میں دعا مانگو۔ اگر انسان ہر حالت میں دعا مانگتا ہے نا، کوئی مشکل نہیں آئی، تکلیف نہیں آئی، بیماری نہیں آئی، کوئی نہیں آئی، وہ دعا مانگتا ہے، پھر اس پہ تکلیف آ جاتی ہے نا، وہ دعا مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ تو کوئی جانی پہچانی آواز ہے، ہمیشہ سنتے ہیں تو جنوں گرا کر، یہ تو جانی پہچانی آواز ہے۔ پھر فرشتے خدا کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرتے ہیں کہ مولا یہ تو ہمیشہ مانگتا ہے، وہی پرانا سائل ہے، یہ تو وہی پرانا بھکاری ہے، پرانا سائل ہے۔ تو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، کبھی دعا مانگتا ہی نہیں، مجھے کیا ضرورت، بہت بڑا ہے، روپیہ بہت بڑا ہے، کھیتی اچھی ہے، فصل اچھی ہے، دکان اچھی ہے، تجارت اچھی ہے، بیپار اچھا ہے، بیماری بھی نہیں ہے، کبھی سر بھی دکھا نہیں، کبھی دعا مانگی ہی نہیں، مجھے ضرورت کیا۔ اب کوئی تکلیف آ گئی، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر وہ دعا مانگتا ہے تو فرشتے آپس میں کہتے ہیں یار یہ تو کبھی سنا نہیں، یہ پہلی بار ہے، ان کے تو اوڑکھوں میں تک یہ رہی تو کوئی جنوں تو نہیں، تو کوئی نہیں ہو لگی تو فرشتے سفارش نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ چاہے آپ مشکل میں ہوں یا نہ ہوں، ہر حال میں دعا مانگا کریں، پھر کبھی مشکل میں آ جائیں گے تو دعا قبول ہوگی۔ تو دعائیں مانگو، ہے نا، ولیوں سے مانگو، نبیوں کی بارگاہ میں عرض کرو، یہ دعا مانگنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور اگر کوئی دعا نہیں مانگتا تو رب ناراض ہو جاتا ہے، دعائیں مانگا کرو۔ اب غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ جاتا ہے وکیلوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، ہے نا، مددگاروں کے پاس، یار دعا کرو، دعا کرو، مدد کرو، میری کوئی دوا بتاؤ، یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ ٹینشن، یہ چنتا یہ دور ہو جائے۔ تو کبھی کبھی ان کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں اور تکلیف دور ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہوتی تو پھر خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے کہ مولا اب تو سنبھال۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی رب بھی سن لیتا ہے اور کبھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت دعائیں مانگی، زندگی بھر مانگی، اب نہیں مانگتی تو اب آخری بات تھی نا، پہلے خود کوشش کی، عزیزوں، رشتہ داروں، ڈاکٹروں، وکیلوں کے پاس گیا، اب لاسٹ تو خدا کے پاس تھا، وہاں بھی مشکل حل نہیں ہوئی تو غوث اعظم کہتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ یہ دل میں سمجھ لیتا ہے کہ اب خدا کی یہی مرضی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب دل میں یہ سوچ لیتا ہے تب سمجھ لو کہ اس نے رضا بالقضا پہ قدم رکھ لیا، اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا، اس پہ قدم رکھ لیا، یہ بڑی بڑی چیز ہے، اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضا پہ ہم نے بہت کوششیں کی، ہم ڈاکٹروں کے پاس گئے، ہم نے وکیلوں سے مشورہ لیا، ہم نے آپریشن کروایا، ہم نے دعائیں لی، سب کچھ کیا، خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا، تب بندہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے رب کی یہی مرضی تھی۔ اور اللہ کی مرضی پہ قائم رہنا یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی رضا پہ قائم رہنا۔ دیکھو حضور علیہ السلام کی تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی نا، ہماری دعاؤں میں گارنٹی نہیں ہے قبول ہو نبی ہو، اللہ پاک کریم ہے، حدیث پاک آیا ہے کہ رب حی کریم ہے، اگر کوئی بندہ مومن دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب اس کو مایوس نہیں کرتا، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، رب فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے میں خالی کیسے لوٹوں۔ اگر تم میں سے کوئی سخی ہو، اگر تم میں سے کوئی پیسے والا ہو اور کوئی بھی بھکاری آئے گا تو اسے بھی شرم آئے گی، یار خالی کیسے بھیجوں، تو رب تو حی القیوم اور کریم ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ دعائیں مانگا کرو، لیکن ہماری دعا میں گارنٹی نہیں ہے قبول ہو نہ بھی ہو، وہ تو رب کی مرضی ہے نا۔ لیکن حضرت امام مالک حضور کی قبر پہ جب حاضری دیتے تھے اشارہ فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، حضور کی قبر کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہ ہیں جن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا قبول ہوتی ہے، ان کی ہر بات مانی جاتی ہے، یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بارشیں برس جاتی ہیں، یہ جو بھی دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ لیکن حضرت امام حسن حسین کی شہادت ہوئی تو کیا حضور نے دعا نہیں مانگی ہوگی؟ ہے نا، حضور مانگ سکتے تھے نا، اے مولا یہ کربلا والا میرے سے برداشت نہیں ہوتا، یہ بچوں کی شہادت یہ مجھے برداشت۔ حضور اگر دعا مانگتے تو یقیناً یہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا، حضور کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، لیکن حضور نے دعا نہیں مانگی، کس لیے کہ حضور نے سمجھ لیا کہ میرے مولا کی مرضی نہیں ہے، میرے مولا کی رضا یہی ہے۔ تو رضا مولا پہ راضی رہنا یہ بہت بڑا مقام ہے۔
रज़ाई मौला पे राजी रहना, ये बहुत बड़ा मकाम है। हुजूर ने दुआ नहीं मांगी, सब्र की दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रा, हुसैन को सब्र दे, ये दुआ नहीं मांगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब कौम लूत पे अज़ाब आया है ना, तो अल्लाह पाक की मर्जी ये थी कि अज़ाब आना चाहिए। हजरत इब्राहिम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह पाक ने फरमाया इब्राहिम नबी की दुआ रद्द नहीं होती, तू दुआ मत मांगना, क्योंकि ये मेरा अटल फैसला है। इन पे अज़ाब आएगा, या इब्राहिम आरिदन हाज़ा इन्नहुम यातीम अज़ाब गैर मरदूद, इन पे तो अज़ाब आने वाला है। तो अल्लाह की रज़ा के आगे सर को झुका लेना ये सबसे बड़ी बात है। मुझे मेरे दादा सैयद हाजी अली अकबर शाह क़िबला रहमतुल्लाह तआला अलैह याद आ गई, सुभान अल्लाह, याद आ गई। सुभान अल्लाह। मेरे भी दादा हैं, बाबा साहब क़िबला के भी दादा हैं, हमारे सबके खानदान के दादा ही है ना, समझ लो। सुभान सब अल्लाह। इनकी इज्जत करते थे, बेशक। सब इज्जत करते थे पीर साहब क़िबला हाजी अली अकबर शाह रहमतुल्लाह अलैह की, सब है ना हमारे खानदान वाले उस जमाने में जो थे। हज़रत क़िबला हाजी अली अकबर शाह रहमतुल्लाह अलैह को ने एक जगह पे लिखा है कि मुझे जो कुछ मिला, विलायत मिली, ये सिर्फ रब का करम है। इतना ऊंचा मकाम अल्लाह ने मुझे दिया है। अब ये बात सुनाओ कि अगर घमंड न हो, अगर गुरूर न हो, अगर फख्र न हो, तो अपनी विलायत का इज़हार करना जायज़ नहीं बल्कि अच्छा है। सुभान अल्लाह। ये राजस्थान में तशरीफ लाए तो फरमाने लगे कि आओ आओ, जिससे फैज लेना है मेरे पास आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई घमंड नहीं था, ये गरूर नहीं था। अगर घमंड और गुरूर न हो तो अल्लाह की नेमत का इज़हार करना ये तो रब का हुक्म है। वो अम्मा भी नेमत रब्बी का फहद्दिस, रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। सुभान अल्लाह। रब ने जब दिया है तो खूब चर्चा करो। घमंड और गुरूर न होना चाहिए, तो अल्लाह ने इनकी जात को घमंड और गुरूर से पाक रखा था। सुभान अल्लाह। इसलिए फरमाते आओ मेरे पास, जिसको फैज लेना हो लो, अल्लाह ने मुझे फैज का दरिया अता कर दिया है। ये फरमाते थे। अगर घमंड और गुरूर न हो, और अगर कोई कहे कि मैं वली हूँ मेरे से फैज लो, तो कोई मना नहीं है। घमंड गुरूर न हो तो मिंबर पे बैठ के कह सकता है कि मैं 11वीं सदी का मुजद्दिद हूँ। सुभान अल्लाह। इमाम रब्बानी ने कहा अगर घमंड और गुरूर न हो तो मिंबर पे खड़े होकर कह सकता है कि मेरे कदम तमाम औलिया अल्लाह पे हैं। सुभान अल्लाह। पूछे कि गौसे आज़म ने तो घमंड किया? अरे नहीं, घमंड गुरूर से अल्लाह ने इनको पाक रखा था। सुभान अल्लाह। कह सकते हैं कि अल्लाह ने मुझे मेरे पे ये करम किया है। तो सरकार क़िबला हाजी अली अकबर शाह रहमतुल्लाह अलैह की बात अर्ज करूँ, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे पे जो करम किया वो रब का करम है, लेकिन 5 बातें ऐसी थी जिनकी तौफीक मुझे रब ने दी। ये 5 बातें मैं की मैंने जब अल्लाह ने मुझे इतना ऊंचा मकाम अता किया। सुभान अल्लाह। ये 5 बातें आप भी सुन लो। अभी मैंने जो आयत पढ़ी ना, इन्नल्लाज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। हज़रत क़िबला हाजी अली अकबर शाह फरमाते हैं कि पहली बात ये थी कि मैंने इसमें ज़ात अल्लाह अल्लाह का विर्द ज्यादा किया। सुभान अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर वक्त अल्लाह के इसम का मैंने विर्द किया, पहली बात। दूसरी बात लिखते हैं कि मैंने हुजूर पे दुरूद ज्यादा से ज्यादा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान दूसरी अल्लाह। वो चीज है कि जो मकाम नमाज, रोजे, हज, ज़कात से नहीं मिल सकता, हुजूर का कुर्ब है, बेशक नमाजों से भी होता है। नेक अमल करे तो अल्लाह उसके रसूल का कुर्ब भी होता है, लेकिन दुरूद शरीफ वो चीज़ है कि जो नमाज इबादत से साल लग जाते हैं, लेकिन दुरूद शरीफ कसरत से पढ़े तो वो काम सिर्फ चंद सालों में या चंद महीनों में हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये वो रास्ता है। मैं कभी कभी मिसाल देता हूँ, कोई डॉक्टर हो ना, वहाँ लाइन लगी हो और सब लाइन में जाते हो, अल्लाह जाने हमारा नंबर सुबह आएगा या शाम को आएगा, और एक शॉर्ट रास्ता हो, शॉर्ट एंड कट। अब किसी डॉक्टर किसी पे मेहरबान हो तो उस रास्ते से बुला ले, उस रास्ते से बुला ले, तो इबादत के जरिए पे अल्लाह उसके रसूल का कुर्ब मिलता है। लेकिन एक